اسٹوڈینٹس سی ایس ایس کی آپشنل سبجیکٹ جو سوشیولوجی ہے اس کی لیکچر سیریز میں میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں. تو آج کا جو لیکچر ہے سوشل کنٹرول، یہ سی ایس ایس سوشیولوجی، پی ایم ایس سوشیولوجی اور پی ایم ایس سوشل ورک میں جو ہے یہ کورس میں شامل ہے. آج کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے سوشل کنٹرول کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو دیکھیں گے، میکانزم، ٹائپس اور فارمز آف سوشل کنٹرول کو دیکھیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے نیڈ آف سوشل کنٹرول، کہ سوشل کنٹرول کی ضرورت سوسائٹی میں کیوں پیش آتی ہے. چوتھے نمبر پہ ہم دیکھیں گے اسٹیپس ٹو اٹین سوشل کنٹرول، کہ کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جن کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہم سوشل کنٹرول کو اٹین کر سکتے ہیں. اور لاسٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مینز آف سوشل کنٹرول. مینز آف سوشل کنٹرول میں دو قسم کے مینز ہیں، فارمل اور انفارمل مینز آف سوشل کنٹرول. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اس میں نے تھوڑی سی فردر ڈویژن کی ہے. جو پہلے چار ہیں ان کو میں اس لیکچر میں ڈال رہا ہوں، اور جو آخری ہے مینز آف سوشل کنٹرول، کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. 2021 کے سی ایس ایس کے ایگزام میں بھی آیا تھا 20 نمبر کا کویسچن. تو وہ تھوڑا لینتھی ہو جاتا میرا لیکچر اگر میں پانچوں ٹاپکس کو ایک ہی لیکچر میں کور کرتا. تو میں اس طرح کر رہا ہوں کہ چار پہلے ٹاپک کو آج کے لیکچر میں، تو نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ ہو جائے گا، اس کے اندر میں اس کو اپلوڈ کروں گا. تو شروع کرتے ہیں. سوشل کنٹرول. سوشل کنٹرول جو ہے بیسیکلی ایک پیٹرن ہے پریشر کا. یعنی سوشل کنٹرول کے اندر آپ ایک پریشر کریٹ کرتے ہیں جو کہ سوسائٹی ایگزلٹ کرتی ہے ایک پریشر کو. کس مقصد کے لیے؟ ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر سچویشن اینڈ اسٹیبلش رول. یعنی سوشل کنٹرول ایک ایسا پیٹرن ہے پریشر کا جو سوسائٹی ایگزلٹ کرتی ہے اپنے لوگوں کے اوپر، کس وجہ سے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کیا جائے اور رولز کو اسٹیبلش کیا جائے. سوشل کنٹرول از اے پیٹرن آف پریشر دیٹ سوسائٹی ایگزلٹ ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر اینڈ اسٹیبلش رولز. تو یہ ایک سمپل اور بڑی جامع قسم کی ڈیفینیشن میں نے بنائی ہے سوشل کنٹرول کی. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹائپس اور فارمز اور میکانزمز آف سوشل کنٹرول. ٹائپس، فارمز اور میکانزمز آف سوشل کنٹرول اکارڈنگ ٹو کولے. تو کولے جو ہے وہ سوشیولوجسٹ تھا. ہی آرگیوڈ دیٹ سوشل کنٹرول آپریٹ ان فالوئنگ لیول، کہ سوشل کنٹرول جو ہے وہ ان فالوئنگ لیول کے اندر آپریٹ ہوتا ہے. پہلا ہے کانشیس لیول اور دوسرا ہے انکانشیس لیول. کانشیس لیولز کے اندر کیا ہے کہ لا اور ایجوکیشن، لا اینڈ ایجوکیشن کمپیل انڈیویجولز ان اکارڈنس ود ایکسیپٹڈ رولز آف سوسائٹی. کے قانون اور ایجوکیشن جو ہے وہ لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ معاشرے کے جو ایکسیپٹڈ رولز ہیں ان کو فالو کرے. انکانشیس لیول. انکانشیس لیول کے اندر سوشل انسٹیٹیوشن سچ ایز ریلیجن، کسٹم، ٹریڈیشن وغیرہ جو ہیں وہ لوگوں کے بیہیویئر کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں. تو اس کے بعد ہے اکارڈنگ ٹو ینگ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو سوشل کنٹرول ہے وہ درجہ لیول کے اندر جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے. پہلا ہے پوزیٹیو سوشل کنٹرول. ان دس ٹائپ آف سوشل کنٹرول پوزیٹیو اسٹیپس آف ٹیکن ٹو کنٹرول دا بیہیویئرز آف انڈیویجول. اس قسم کے سوشل کنٹرول میں پوزیٹیو اسٹیپس لیے جاتے ہیں انڈیویجولز کے سوشل کنٹرول کرنے کے لیے. مثال کے طور پر ریوارڈ ہو گیا، اپریسیشن ہو گیا. تو ریوارڈ اور اپریسیشن کے نتیجے میں ہر بندہ کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ وہ بیسٹ پوسیبل مینرز میں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ سوسائٹی کے اندر بیہیو کرے. اب دوسرا ہے نیگیٹو سوشل کنٹرول. نیگیٹو سوشل کنٹرول کے اندر ہم جو ہیں انڈیویجولز کے بیہیویئر کو ریگولیٹ اور کنٹرول خوف اور پنشمنٹ کے تھرو کرتے ہیں. یعنی کہ لوگوں کے جو ہم بیہیویئر کو ریگولیٹ اور کنٹرول کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں انڈیویجولز میں، کہ انڈیویجولز کو ہم ان کی وائلیشن کی سزا کے خوف اور پنشمنٹ کو استعمال کرتے ہیں. اکارڈنگ ٹو کارل مانہیم. تو اس کا جو سوشل کنٹرول ہے وہ ان دو ایریاز کے اندر آپریٹ ہوتا ہے، ڈائریکٹ سوشل کنٹرول اور انڈائریکٹ سوشل کنٹرول. ڈائریکٹ سوشل کنٹرول جو ہوتا ہے، دس ٹائپ آف سوشل کنٹرول ڈائریکٹلی ریگولیٹ دا بیہیویئرز آف انڈیویجول کالڈ ڈائریکٹ سوشل کنٹرول. ڈائریکٹ سوشل کنٹرول کے اندر آپ انڈیویجولز کا بیہیویئر جو ہے وہ ڈائریکٹلی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کا سوشل کنٹرول آپ کو نظر آئے گا فیملی میں، آئے گا ہمسایوں میں، نیبرہڈز میں نظر آئے گا، ٹیچرز میں، کلاس میٹس وغیرہ میں نظر آئے گا.
تو انڈائریکٹ سوشل کنٹرول جو ہے وہ آپ ڈسٹنس فیکٹرز کو یوز کرتے ہوئے جو ہے انڈیویجولس کے بیہیویئرس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ انڈائریکٹ سوشل کنٹرول کے اندر جو چیز لوگوں کے انڈیویجولس کے بیہیویئرس کو ریگولیٹ اور کنٹرول کر رہی ہوتی ہے وہ ڈسٹنس فیکٹر ہوتا ہے. یعنی ڈائریکٹلی نہیں ہوتا, ڈسٹنس فیکٹر ہوتا ہے. ڈسٹنس فیکٹر کے اندر کون سی چیزیں, ٹریڈیشن آ سکتا ہے, کسٹم آ سکتا ہے, نارمز ویلیوز آ سکتے ہیں جو کہ لوگوں کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل کنٹرول جو ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, نیڈز آف سوشل کنٹرول. تو سوشل کنٹرول کی ضرورت اس لیے آئی کہ اس کے میں نے پوائنٹ لکھے ہیں 6. تو ری اسٹیبلشنگ دا اولڈ سوشل سسٹم. It is the desire of society to make its member to live in manner in which their forefathers have been living. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی یا معاشرے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اندر رہنے والے لوگ اس طرح سے یا اس مینر سے رہیں جس طرح سے ان کے آباء و اجداد نے زندگی گزاری تھی. تو اگرچہ انفورسمنٹ آف اولڈ آرڈر ان اے چینجنگ سوسائٹی میں ہنڈر دا سوشل پروگریس. البتہ یہ بھی ضرور ہے کہ پرانے آرڈرز کو یا سوشل کنٹرول کے پرانے مینز کو امپلیمنٹ کرنا موجودہ سوسائٹی میں وہ بھی زبردستی سوشل پروگریس جو ہے اس میں تو کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہو سکتی ہے, مگر یہ سوسائٹی میں کنفرمیٹی اور کنٹینیوٹی کو, تسلسل کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. ریگولیشن آف انڈیویجولز سوشل بیہیویئر. تو انڈیویجولز کا جو سوشل بیہیویئر ہے آپ اس کو ریگولیٹ اور کنٹرول کرنے کے لیے بھی سوشل کنٹرول ٹیکنیکس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. سوشل کنٹرول از نیسیسری ٹو ریگولیٹ دا بیہیویئر آف انڈیویجول ان اکارڈنس ود سوشل آبجیکٹیو اینڈ سوشل ویلیو. ٹھیک ہے, دس ہیلپ ٹو مینٹین سوشل آرڈر. اس طریقے کے ذریعے آپ سوشل آرڈر جو ہے اس کو بھی مینٹین کر سکتے ہیں. آگے ہے اوبیڈینس آف سوشل ڈیسیجن. دیز ڈیسیجن آر میڈ ٹو مینٹین ویلیوز آف سوسائٹی. یہ جو ڈیسیجن میڈ کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ سوسائٹیز کی ویلیوز کو مینٹین رکھنا. اس کو بھی سوشل کنٹرول جو ہے اس پر پابندی کرنے میں کی رول پلے کرتا ہے. ٹو اسٹیبلش سوشل یونٹی. یونٹی از ناٹ پاسبل وداؤٹ سوشل کنٹرول. جب تک سوشل کنٹرول نہیں ہوگا لوگ یونائٹ نہیں ہوں گے. سوشل کنٹرول نہیں ہوگا لوگ یونائٹ نہیں ہوں گے. لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ رولا رپا کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کریں گے. تو معاشرے کے اندر یونٹی کریٹ کرنے کے لیے بھی سوشل کنٹرول ضروری ہے. سوشل کنٹرول ڈائریکٹلی ریگولیٹ اینڈ کنٹرول دا بیہیویئر آف انڈیویجول ان اکارڈنس ود ایکسیپٹڈ نارمز آف سوسائٹی. جو بھی سوسائٹی کے ایکسیپٹڈ نارمز ہیں ان کے مطابق انڈیویجولز کے جو ہے وہ بیہیویئر کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے اور کنٹرول کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹو برنگ سولیڈیرٹی. کسی بھی سوسائٹی کے اندر سولیڈیرٹی اور کنفرمیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے اور اس کو لانے کے لیے بھی سوشل کنٹرول جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, ٹو برنگ کنفرمیٹی ان سوسائٹی. سوسائٹی کے اندر کنفرمیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے جو اس کی لانگ ٹرم پیس کے لیے ایک نیسیسری آبجیکٹیو ہے اور سوسائٹی کے اندر جو ہے اس کی یونٹی کو, اوبیڈینس کو, اس کے علاوہ جی انڈیویجولس کے بیہیویئر کو جو ہے آپ انڈیویجولس کے بیہیویئر کو جو ہے آپ مینٹین کرنے کے لیے اور بنانے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں. تو اس طریقے سے جی آپ کے لیے جو سوشل کنٹرول ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کا ہونا, سوشل کنٹرول کا ہونا, میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ سوشل کنٹرول کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے آپ کوئی بھی رولز اینڈ ریگولیشن سوسائٹی پر امپلیمنٹ کرتے ہیں. خاص طور پر سرکار کوئی بھی پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ کراتی ہے. سوسائٹی کے اندر کنفرمیٹی رہتی ہے, سولیڈیرٹی رہتی ہے, یونٹی رہتی ہے, انڈیویجولس کا بیہیویئر ریگولیٹ ہوتا ہے, جو بھی ڈیسیجن ہو اس کی اوبیڈینسز ہوتی ہے. تو اولڈ سوشل سسٹم جو ہے وہ ری اسٹیبلش ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے, نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے اسٹیپس ٹو اٹین سوشل کنٹرول. کہ سوشل کنٹرول کو اٹین کرنے کے لیے ہم کون کون سے اسٹیپس جو ہیں وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں یا یوز کر رہے ہیں. پہلے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں دی سوشلائزیشن آف پیرنٹس. چلڈرن لرن اباؤٹ سوسائٹی فرام دیئر ہومس. ٹھیک ہے, بچے جو ہیں وہ سوسائٹی کو اپنے گھر سے سٹارٹ کرتے ہیں. اگر ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریوڈ ہیں,
चिल्ड्रन जो हैं उसी चीज़ को लर्न कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ बदतमीजी करनी है, लड़ना झगड़ना है, एक दूसरे के साथ हर वक्त दंगा फसाद कंटिन्यू रखना है, तो बच्चे इस चीज़ को अच्छा और दुरुस्त समझेंगे। ठीक है, ये चूँकि बच्चे की कोई सोशलाइजेशन नहीं है, पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ हर वक्त रूड ना हों। ठीक है, वो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें लर्न कराएं। दूसरे नंबर पे है ऑर्फनेज होम, मतलब यतीम खाने। तो ऑर्फनेज होम जो हैं वो यतीम बच्चों की परवरिश में बड़ा की रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। चिल्ड्रन क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ स्टार्ट्स फ्राम देयर ओन, बच्चों की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो उनके घरों से स्टार्ट होती है, क्योंकि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन या फर्स्ट सोशलाइजेशन है वो उनके पेरेंट्स हैं। अगर पेरेंट्स ही एक दूसरे के साथ रूड हैं तो बच्चे की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो स्टार्ट हो गई। ये तो ऊपर वाले पॉइंट का एक हिस्सा है। अब इस पॉइंट में यह है कि हमने अक्सर औक़ात देखा है कि बच्चों के घर ही कोई नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन चिल्ड्रन दैट दे हैव नो होम। सो वाकई ये ज़रूरत है कि ऑर्फनेज होम को तामीर किया जाए और उसके अंदर लड़कों को, बच्चों को, यतीम बच्चों को या वो लोग जिनके घर नहीं हैं उनको सोशल नॉर्म्स की जो है वो तरगीब दी जाए, सोशल नॉर्म सिखाए जाएँ। प्रोडक्शन ऑफ किडनैप चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हु किडनैप शुड बी प्रोडक्टेड एंड बी लर्न सोशल नॉर्म। चिल्ड्रन जो हैं जो किडनैप्ड हो रहे हैं उनको उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उनको हमें सोशल नॉर्म सिखानी चाहिए। सोशलाइजेशन ऑफ बेगर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक वक्त की ज़रूरत है कि अनएम्प्लॉयड और बेगर्स की सोशलाइजेशन की जाए। एजुकेशन, आप अपने बच्चों को एजुकेट करें जो कि सोशल कंट्रोल को हासिल करने में जी बड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन ऑलवेज ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय सोसाइटी एंड ऑलवेज फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स। रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन भी एक नेसेसरी कंपोनेंट है टू अटेन द सोशल कंट्रोल, मतलब आप सोशल कंट्रोल को हासिल करने के लिए मजहबी तालीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा दीन जो मज़हब है वो कहता है जी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हुकूमत की पॉलिसीज़ को अमल दरामद करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बाकी जो चीज़ें हैं उनको पर इम्प्लीमेंट करने से मुआशरे में कायम करना चाहिए, अमन कायम करना चाहिए इलाके में। तो इन पर अमल, रिलीजियस एजुकेशन, इस तरह हर रिलीजन की जो है वो इसी तरह पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, तो उन पर इम्प्लीमेंट करके यू कैन अटेन सोशल कंट्रोल। रोल ऑफ मीडिया, मीडिया शुड प्ले पॉजिटिव रोल, चिल्ड्रन शुड लर्न पॉजिटिव थिंग। मीडिया जो है उसको पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए और बच्चे जो हैं उनको पॉजिटिव चीज़ें सिखानी चाहिए इंस्टेड ऑफ नेगेटिव चीज़ें टीवी स्क्रीन पे आ रही होती हैं जो कि मुआशरे में बिगाड़ और उसकी डिसहोनेस्टी और यूनिटी के लिए जो है वो ख़तरनाक होती है, वो डिसहोनेस्टी का बायस बनती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने 4 चीज़ों को डिस्कस किया, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। तो आप हमारे साथ रहें तो इंशाल्लाह आपको ये सारी लेक्चर सीरीज़ जो है वो मज़ा दे रही होगी और आप बहुत कुछ लर्न कर पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि अगर इस डाटा को आप सॉफ्ट में हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक करने के बाद आप लोग वो करेंगे, ये डाटा डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट ले सकेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।